بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد. ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام آداب زندگی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے بھی سلام کیا اور ان کو تعلیم دی کہ بچے بھی اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہیں، سلام کا جواب دیں، کیونکہ جب یہ چیز بچے سیکھیں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہی بچے جب نوجوان ہوں گے تو اس وقت بھی ان کے دلوں کے اندر سلام کی عادت بنی رہے گی، اور اسی طرح جس قدر ان کی عمر بڑھتی رہے گی اسی طرح یہ بچے بھی مزید سلام کے عادی بنتے رہیں گے اور سلام ان کی زبان پر عام رہے گا. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش خدمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں، ایاکم والجلوس بالطرقات، تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو. اے میرے ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ، ایاکم والجلوس بالطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ کرام نے کہا، ما لنا من مجالسنا بد، اے اللہ کے رسول، راستے میں بیٹھے بغیر ہمارا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ہمارا بیٹھنا ضروری ہے. نتحدث فیہا، ہم اس میں گفتگو کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذ ابیتم الا المجلس، یعنی بیٹھنا ہی چاہتے ہو، یعنی اگر تم انکار کرتے ہو اس بات کا کہ تم اس بات سے باز نہیں آ سکتے کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو، تو ایسا کرو، بیٹھو، لیکن فآتوا الطریق حقہ، راستے کو اس کا حق دے دیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا، بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو سنو پھر کہ راستے کو اس کا حق دے دیا کرو. قالوا وما حق الطریق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام کو بھی دیکھو، جذبہ دیکھیے، فوراً پوچھ لیا، اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے بتائیں. جذبہ کہ راستے کے حق کو بھی ادا کرتے رہیں تاکہ ہمیں اس سے کچھ فائدہ ہو، نیکیوں میں اضافہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی چیز بتلائیں گے. آج ہمارا کوئی بھائی ہم سے کوئی دین کی بات کرے، کوئی اچھی بات کرے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ارے رہنے دو، ضرورت نہیں ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہہ رہے ہیں، وما حق الطریق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے بتائیے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، غض البصر، نگاہ کو پست کر لیا کرو. نگاہ کو پست رکھنا، نگاہ کو نیچا رکھنا، آنکھ کو جھکانا، آنکھ کی پلکوں کو اوپر نہیں اٹھانا بلکہ اس کو جھکا لینا، یہ راستے کا ایک حق ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حق بیان کیا، وکف الاذی، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی راستے کا حق ہے. اگر آپ کوئی تکلیف دہ چیز کو دیکھیں راستے میں، کوئی کانٹے دار درخت ہے یا کوئی کیلے کا چھلکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر پیر فلاں شخص کا پڑے گا یا میرا ہی کہیں ایسا نہ ہو پڑ جائے تو میں گر سکتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ راستے کے اندر پتھر رکھا ہوا ہے، صاف راستہ ہے لیکن پتھر رکھا ہوا ہے اور کوئی شخص اس کے ذریعہ ٹھوکر کھا کر گر سکتا ہے، تو اس کو ہٹا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا حق ہے وکف الاذی، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ راستے کا حق ہے. یہ حق نہیں کہ تکلیف دہ چیز کو راستے کے اوپر رکھ دینا. اس لیے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستوں پر قضائے حاجت کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ گندگی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بھائی کو اس سے تکلیف ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آگے فرمایا ورد السلام، اور راستے کا حق سلام کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھائی آپ سے سلام کرے السلام علیکم، تو آپ اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہیں، یا وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہیں، یا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید اضافہ کر کے کہہ دیں۔ آپ خالی نہیں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ نے آپ کو نیکیاں دے دی۔ اگر تینوں لفظ استعمال کر دیے، اللہ کی رحمت کی دعا دے دی، اللہ کی برکتوں کی دعا دے دی، الحمدللہ آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا یہ بھی راستے کا حق ہے۔ اگر کسی بھائی کو آپ دیکھ رہے ہیں شراب پی رہا ہے راستے میں کھڑے ہو کر کے، سگریٹ پیتا ہے، تمباکو کھا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، راستے میں اپنے کسی بھائی سے جھگڑ رہا ہے، بد زبانی اور سخت کلامی اختیار کر رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو بھلائی کا حکم دیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور کوئی مذہب دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اس بات کی تعلیم دیتا ہو کہ برائی کرو اور بھلائی مت کرو۔ ہر مذہب اس بات کا حکم دیتا ہے، ہر مذہب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ معروف، بھلائی، اچھائی کا حکم دیا جائے، اور خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا۔ فرمایا راستے کا حق یہ بھی ہے کہ بھلائی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دیا جائے، والنہی عن المنکر، اور منکر سے روکا جائے، بری بات سے روکا جائے۔ امت محمدیہ کا اصل مقصد ہی یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تمہیں لوگوں کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر راستے کا حق بھی بتلایا، اور راستے کے حقوق جہاں پر ہیں انہی حقوق میں سے ایک حق سلام کا جواب دینا بھی ہے۔ اگر ضرورت ہے تو آپ بیٹھیں راستے پر، لیکن ضرورت نہیں ہے تو بلا ضرورت نہ بیٹھیں، کوشش کریں، کیونکہ راستے پر عام طور پر برائی ہی ہوتی ہے، عام طور پر وہاں شر ہو سکتا ہے، لہذا کوشش کریں ایسے راستوں سے بچنے کی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس راستے میں بیٹھوں گا تو اچھے لوگ گزریں گے، سلام کر سکتا ہوں، فائدہ ہوگا، نیکیاں ملیں گی، الحمدللہ کریں، ایسا کام کریں، بھلائی کا حکم دیں۔ اور بے شک ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ ہر جگہ یہی تلاش کرتا ہے کہ کس کو بھلائی کا حکم دے اور خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک مومن کی شان ہوا کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر رد السلام کا لفظ استعمال کیا کہ سلام کا جواب دینا یہ راستے کے حقوق میں سے ہے۔ یعنی گھر کے اندر آپ داخل ہوں تو سلام کریں، راستے میں بیٹھے تو سلام کریں، مسجد کے اندر داخل ہوئے تو سلام کریں، مدرسے کے اندر اسکول میں داخل ہوئے سلام کریں، اور گھر واپس آ رہے ہیں پھر سے سلام کریں۔ اپنے چچا سے مل رہے ہیں، اپنے پھوپھا سے مل رہے ہیں، کسی سے بھی آپ مل رہے ہیں، آپ سلام کریں۔ سلام سب سے بہترین چیز ہے، آپ کو ماشاءاللہ فری میں نیکیاں مل رہی ہے، آفر ہے آپ کے لیے، بھائی نیکیاں کما لو، السلام علیکم 10 نیکیاں کما لو، آفر ہے، اللہ نے آفر دیا ہوا ہے، اس آفر کی قدر کرو کہ کس قدر یہ بہترین قیمتی تحفہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر کے جب حجرے کے اندر داخل ہوتے، اپنی بیویوں کے کمرے کے اندر داخل ہوتے تو سلام کر کے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ۔ لوگ آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو بھی ارد گرد موجود تھے سب کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روٹی اور گوشت کا ولیمہ کھلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سب لوگ کھا چکے ہیں اور سب لوگ جا بھی چکے ہیں، صرف 3 لوگ باقی رہ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان شدید الحیا،
آپ بڑی شرم کرنے والے تھے، آپ کو شرم آتی تھی کہ کسی سے کچھ کہہ سکیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ آدمی جب کسی کے گھر میں داخل ہو، اس نے آپ کی دعوت کی ہے، وہ آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہے، آپ کا میزبان، تو کھانا کھائیں، واپس چلے جائیں، اس کے پاس زیادہ نہ بیٹھیں، ہو سکتا ہے گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہو۔ بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ایک خاتون نے، بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، اور جو ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا۔ جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ ڈال دیے گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سال یا 18 سال کے درمیانی حصے میں ہوئی، یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ جہاں پر آج ہمارے بچے ویڈیو گیمز میں مصروف ہیں، کوئی اسمارٹ فون میں مصروف ہے، یا کوئی فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے۔ اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کی جوانی کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزارتے، صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے۔ سوچ کے دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے، اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہے، اپنی نصیحت حاصل کرتے رہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت النبی محمد کاظم کے ساتھ ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہے حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 3 لوگ بیٹھے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکہ اہل البیت ورحمت اللہ۔ اہل بیت تم پر سلامتی ہو، گھر والوں تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود ہیں لیکن دوسرے حجرے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ہمیں سکھلایا کہ جب ہم قبرستان کے پاس سے گزریں تو کہیں السلام علیکم دار قوم مؤمنین۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ جب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے آتے تو سلام کرتے، اور صحابہ کرام کا خود معمول تھا۔ ایک مشہور حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم احادیث کی اکثر کتابوں کے اندر حدیث موجود، جس کو ہم حدیث مسیء الصلاۃ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی وہ شخص جو نماز پڑھ رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار فرمایا کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، واپس جاؤ نماز پڑھو۔ اس کو دیکھیے اس کا عمل کیسا تھا، آیا سلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا السلام علیکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس چیز کی بہت ہی زیادہ تاکید کیا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے، ادب سکھایا کرتے تھے کہ کس طرح کب سلام کرنا ہے۔ تو وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فرمایا اس کے بعد ارجع فصل فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ چونکہ وہ رکوع اطمینان کے ساتھ نہیں کر رہا تھا، سجدہ اطمینان کے ساتھ نہیں کر رہا تھا، ٹھہر کر نہیں کر رہا تھا، یعنی جلد بازی مچا رہا تھا اس کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، نماز تم نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھی ہے۔ وہ گیا، اس نے نماز پڑھی، پھر سے نماز پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا السلام علیکم۔ مسجد کے اندر ہے، پاس ہی کے اندر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا وقفہ ہوا ہے کہ نماز اور سلام کے درمیان، کہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، آیا، سلام کیا السلام علیکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے جواب دیا وعلیکم السلام۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایک مرتبہ تمہارے لیے کافی تھا سلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا جواب دیا۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ سلام کیا۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس قدر، جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے نا، جس سلام کو ہم نے چھوٹا سا سمجھ رکھا ہے نا، جس سلام کو ہم نے کمتر سا سمجھ رکھا ہے نا، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ چھوٹی سی چیز اتنی بڑی چیز تھی کہ اس پر مکمل طور پر تسلسل کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحیح بخاری کی روایت، سوال کرنے لگا ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ بھائی اسلام تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے کہنے کا مقصد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اندر جو اچھے کام ہیں ان میں سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو تم ان کو کھانا کھلاؤ۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور سلام پڑھو یعنی سلام کرو، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی، اجنبی ہو کوئی بھی ہو سلام کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیم دی کہ اسلام کے اندر بہترین چیز سلام ہے، امن ہے، سلامتی ہے، شانتی ہے، جس کے رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہوں السلام علیکم، سلامتی ہے تم پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تو کھانا کھلا اور سلام کر، جس کو پہچانتا ہو یا جس کو نہ پہچانتا ہو، اجنبی ہو، بھائی ہو، اپنا ہو، غیر ہو، کوئی بھی ہو، سب سے سلام کرو۔ بتائیے وہ اسلام جو سلامتی کی دعوت دیتا ہو، جو سلام کی تاکید کرتا ہو، جس کے رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ گاہے بگاہے سلام کی تاکید کر رہے ہوں۔ اسی لیے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو زیادہ سے زیادہ اس چیز کی تاکید کی کہ وہ سلام کریں، آپس میں سلام کو عام کریں، سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، کیونکہ جب سلام عام ہوگا، جب سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے گا تو اس کے ماننے والوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی، اخوت پیدا ہوگی،
بھائی چارہ پیدا ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 رات سے زیادہ گفتگو کرنا چھوڑ دے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی ہیں، ملتے ہیں، راستے میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، یہ اس سے اعراض کرتا ہے، وہ اس سے اعراض کرتا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اور ان میں سب سے بہتر، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو سلام کے ذریعہ ابتدا کرتا ہے، جو سلام کے ذریعہ شروع کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر دشمنی ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، عداوت ہو جائے ہمارے دل کے اندر، تو ہم کوشش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو خاص طور پر یاد رکھیں کہ آپس میں سلامتی کو عام کریں۔ اسی لیے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تاکید کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب صحابہ کرام گزرتے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، گزرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سلام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے، اشارے سے جواب دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اشارے سے سلام کرتا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا یا نہیں، اور انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ اشارے سے سلام کرنا جائز ہے، لیکن اس کی وجہ بیان یوں کی ہے کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی دور ہو، اور دور سے اگر ہاتھ سے اشارہ کر دے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن آدمی قریب ہے تو کوشش کرے کہ زور سے، بلند آواز سے سلام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس کا اہتمام کیا ہے کہ جب آپ کے پاس سے کوئی شخص گزرتا اور آپ قضاء حاجت کی حالت میں ہوتے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد اس کے سلام کا جواب دیتے۔ اس قدر اہتمام، اس کو یوں ہی نہیں چھوڑتے بلکہ سلام کی تاکید کی اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ورڈ کو بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال بھی کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا سلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر سلامتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ سلام علی نوح فی العالمین، سارے جہان میں نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلامتی ہو۔ سلام علی الیاسین، الیاسین علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس چیز کی تاکید کی ہے کہ ہم جب اپنے بھائی سے ملیں، ایک مسلمان شخص دوسرے مسلمان بھائی سے ملے تو ضرورت ہے اور ضروری ہے یہ چیز کہ وہ اس سے سلام کرے، اس کے آگے سلام کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، محبت سے ملے، پیار سے ملے، اخوت سے ملے، مسکرا کر کے ملے، کیونکہ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں سے بھی سلام کریں اور چھوٹے اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہوئے ان سے سلام کریں، لہذا اس سلام کو عام کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر سلام کو رکھا ہے۔ یہ گفتگو تھی ہماری سلام کے تعلق سے۔ انشاءاللہ العزیز چونکہ ناظرین ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر جو گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے کہ دعوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے کے تعلق سے کہا ہے، آخر اس دعوت سے کون سی دعوت مراد ہے، انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ